خیبر پختونخوا کے علاقے بڑاگرام کے مقام پر سیلابی ریلی نے تباہی مچا دی۔ تحصیل علائقہ ضلعی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلابی ریلی کی وجہ سے سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ 3 سے 4 کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطاریں لگیں۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا ابھی تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی 2 منٹ چرنگی کے قریب پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد ہوا، تاہم اس کے ساتھی فرار ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت فیض اللہ کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکو کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی 2 منٹ چرنگی کے قریب پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد ہوا، تاہم اس کے ساتھی فرار ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت فیض اللہ کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکو کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں تیز رفتار ٹرالر نے ایک اور جان لے لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت 14 سالہ شمسو اور زخمی کی عظمت اللہ کے نام سے ہوئی۔ لاش اور زخمی کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ساہیوال میں ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ کی سنگین غفلت، نومولود بچی کو مردہ قرار دے دیا۔ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ 48 گھنٹے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 2 ماؤں کے نام ایک جیسے ہونے کے باعث غلط فہمی پیش آئی۔ خبر آپ کو دیں گے، ایئر کارگو کنٹرول یونٹ کسٹمز ایئرپورٹ کی کارروائی۔ انٹرنیشنل میل آفس میں پارسل میں کروڑوں روپے کی منشیات برآمد کر لی ہے۔ انجم وہاب سے مزید جانیں گے۔ انجم، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی، یہ ایئر کارگو کنٹرول یونٹ کسٹم ایئرپورٹ کراچی نے یہ کارروائی کی ہے۔ انٹرنیشنل میل آفس میں پارسل سے کروڑ روپے کی منشیات برآمد ہوئی ہے۔ مشکوک پارسل کی تلاشی لی گئی تو کسٹمز کو اس میں منشیات کی نشاندہی ہوئی اور بین الاقوامی ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے پارسل میں سے تقریباً 12 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی، جس کی مالیت 36 کروڑ 62 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ منشیات کو کھلونوں کے ڈبوں میں مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ تھائی لینڈ سے یہ ڈبے بک کرائے گئے تھے۔ پارسل کو کسٹم حکام کو دھوکہ دینے کے لیے پلاسٹک ٹوائز، کارڈ ٹوائز، کٹ پیپر اور ووڈن راکس کے نام پر غلط طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ کسٹم نے منشیات قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسمگلنگ نیٹ ورک کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کسٹم ایئرپورٹ کا کہنا تھا کہ منشیات کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے انجم۔ کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے واضح کیا ہے، افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ فورم نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی بیانات کا نوٹس لیا اور کہا پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے اقدامات سے مسلح افواج قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بناتے ہوئے تمام کمانڈر جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے کہا مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فورم نے علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کو کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایس پی آر نے بتایا فورم نے عزم دہرایا شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ فورم نے افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایتی گروپوں کے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کی زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ
اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ افواج آپریشن غضب للحق کے تحت انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ یہ لازم ہے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو، جو دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا اور کہا سنتاس معاہدے پر قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کرے گی۔ بھارت کو عبرتناک شکست ہضم نہیں ہوئی، جانتے ہیں مودی افغانستان کے راستے کیا کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں خطاب، کہا بھارت سندھو کو بطور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ سازش ناکام ہوگی۔ جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے، لیکن مرسوں سندھ نہ ڈیسو۔ تو صاف یہ پیغام پہنچانا چاہیں، جنگ میں ہمارا افواج نے آپ کو تاریخی عبرتناک شکست دی، اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے، افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے آنکھ میرے پیارا گلگت پاکستان اور آزاد کشمیر کی طرف ایک بندوق کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سندھو کا دفاع کریں گے، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، مرسو سندھو نہ دے۔ شہید خامنائی کا آخری دیدار، انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک دن بھر سر ہی سر دکھائی دیے۔ شرکا انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ شہید علی خامنائی کے جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچا دیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد شریک ہوئے۔ 75 لاکھ لوگ میٹرو کے ذریعے مصلی امام خمینی پہنچے۔ آنکھوں میں پرچم، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر نعرے، یہ ہے تہران کا آزادی اسکوائر، جہاں لوگ اپنے محبوب قائد کو سفر آخرت پر روانہ کرنے جمع ہوئے۔ انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک عوام کا سمندر، شہید آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر سے آزادی اسکوائر پہنچایا گیا۔ رہبر شہید کا جو جنازہ تھا وہ انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک زمینی طور پہ ایک کنٹینر کے اوپر لایا جانا تھا، لیکن لوگوں کے ہجوم اور رش کی وجہ سے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آزادی اسکوائر کے اوپر منتقل کر دیا گیا۔ انقلاب اسکوائر سے نکلنے والے جلوس کی قیادت صدر مسعود پزشکیان نے کی۔ شرکا نعرے لگاتے رہے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر ہورڈنگز اور پینا فلیکس لگائے گئے تھے۔ شرکا پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا رہا۔ صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور شہید خامنائی کے بڑے صاحبزادے میت کے ساتھ عراق جائیں گے۔ نجف اور کربلا میں شہید کی نماز جنازہ ادائیگی کے بعد جمعرات کو مشہد میں شہید آیت اللہ خامنائی کو خاک کے سپرد کیا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ اسے ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جا رہا ہے۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سسر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے پاکستان نے کوشش کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے، ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے، امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں گی۔ ARY نیوز کی ٹیم اس وقت تہران میں موجود ہے کوریج کے لیے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ قبلہ آغا ڈاکٹر غلام علی حداد عادل صاحب موجود ہیں۔ If I may ask you, ڈاکٹر صاحب, that since you were so close to Shaheed Sayyid Ali Khamenei, what were his views about Iran-Pakistan relations and about Pakistani people? Pakistani people would like to know this. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از تسلیت شما و همدردی‌های ملت سب سے پہلے آپ کی طرف سے اور پاکستانی ملت و حکومت کی طرف سے رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں تعزیت پیش کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تشکر میکنم. آیت اللہ خامنه‌ای یکی از کسانی هستند که
آیت اللہ خامنائی ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کے وجود سے پہلے بھی بر صغیر کے مسلمانوں پر خاص توجہ رکھتے تھے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ شان یکی از افراد پیشگام در شناختن اقبال در ایران هستند۔ پاکستانی عوام اس کو نہیں بھولیں گے کہ جب کچھ سال پہلے پاکستان میں وسیع سطح پہ سیلاب آیا جس میں جانی و مالی نقصان ہوا تو آیت اللہ خامنائی نے اس وقت پاکستانی قوم کے لیے اپنی تقریر کے دوران گریہ کیا، اور پاکستانی قوم بھی اس وقت اپنے احساسات و جذبات کے ذریعے ایرانی قوم سے ہمدردی رکھتی ہے۔ ایران و امریکا و اما موفقیت اور پاکستانی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ ایران و امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ البتہ ان مذاکرات کی کامیابی اس سے منسلک ہے کہ امریکیوں کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہمیں امریکیوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ پاکستان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ واقعیت رو میداند، امیدواریم که تلاش‌های آیت اللہ مجتبی خامنائی بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ سلامتاً و کار خودشون رو انجام میدن۔ ممنون شما، ممنون شما۔ تھینک یو۔ ایران جنگ جیت کر رہیں گے، ایران سے معاہدہ کریں گے یا پھر کام تمام کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے کو ترجیح دیتا ہوں، 9 کروڑ ایرانیوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، 1 گھنٹے میں ایران کے تمام بجلی گھر اور پل تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ بات ایرانی حکام جانتے ہیں۔ امریکی صدر نے پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کیا، ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، 4 کروڑ لوگ مارے جا سکتے تھے، 4 دن شدید لڑائی جاری رہی، میں نے اسے رکوایا۔ Ended 8 wars, and this was, in my opinion, going to be an easier one. I did India, I did Pakistan. It could have been a real bad one. Nuclear. It was going to be nuclear. Prime Minister of Pakistan could have been 40 million people would have been killed. They'd shot down 11 planes. It was raging for 4 days, and I got it stopped. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal, because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکنوکریٹس کمیٹی نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ میں پائیدار امن اور تعمیر نو کے امکانات روشن، حماس نے اپنی حکومت تحلیل کر دی، اقتدار بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی سنبھالے گی۔ حماس کی قیادت نے لگ بھگ 20 سال بعد اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ محمد الفارا سمیت حماس کی پوری قیادت مستعفی ہو گئی۔ اعلان امریکی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کے تحت ہوا۔ حماس نے کہا کہ اقتدار فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل الصوابت نے حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا، غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی، فیصلہ فلسطینیوں کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا۔ دوسری جانب حکومتی کمیٹی نے کہا کہ حماس حکومت میں غزہ جنگ نہیں رک رہی تھی، جنگ نہ رکنے سے غزہ کی تعمیر نو شروع نہ ہو سکی، اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلا میں بھی رکاوٹ تھی۔ ٹیکنوکریٹس کمیٹی فوری غزہ میں حکومتی انتظام سنبھالے۔ ادھر ٹیکنوکریٹ کمیٹی نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سربراہ علی شعث نے کہا، ضروری وسائل اور سازگار حالات میں قومی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں سول سروس اور روزمرہ انتظامی امور کی نگرانی کریں گے۔ کمیٹی UN سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت مجاز عبوری گورننگ باڈی ہے۔ تجزیہ کار حماس کے فیصلے کو سیاسی حکمت عملی میں اہم تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس فیصلے سے ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے ذریعے غزہ میں انتظامی امور چلانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ قاہرہ میں قائم غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے امن فریم ورک کے تحت بنائی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے یہ فریم ورک اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کے دوران متعارف کرایا تھا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک 73,000 فلسطینی شہید ہوئے، 2 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں۔ متعدد افراد اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے علاقوں میں بے آسرا موجود ہیں جہاں امدادی ٹیموں کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔
بورڈ آف پیس کا غزہ میں حماس کی حکومتی انتظامیہ کے خاتمے کے اعلان کا نوٹس۔ بیان میں کہا کہ غزہ کے عوام کے لیے کیے گئے فیصلوں کا معیار وعدے نہیں بلکہ عملی اقدامات ہوں گے۔ بورڈ آف پیس کے مطابق غزہ میں گورننس، سیکیورٹی اور اختیارات کی منتقلی کا عمل طے شدہ روڈ میپ کے مطابق جامع انداز میں مکمل ہونا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ روڈ میپ اور اس پر عمل درآمد کے طریقہ کار کے کامیاب نتائج کا انتظار ہے۔ بورڈ آف پیس نے زور دیا کہ قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل حکومتی اختیار دینے کے لیے اختیارات کی حقیقی منتقلی ضروری ہے تاکہ وہ آزادانہ طور پر فیصلے کر سکیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک قانون، ایک اتھارٹی اور ہتھیاروں پر صرف اسی اتھارٹی کا اختیار بنیادی اصول ہے، جبکہ ہتھیاروں کا کنٹرول جامع غزہ امن منصوبے اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت قومی انتظامی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں فائرنگ کر کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم 9 گھنٹے میں کیسے گرفتار ہوا؟ ملزم کے فرار اور گرفتاری کی فوٹیج اور تصاویر ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا ملزم انتہائی شاطر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ سعد عباسی جس کے پاس پسٹل تھا، اس کے سر پہ صرف ایک چیز سوار تھی، دیٹ واز دی شیطانیت۔ اس انسیڈنٹ کے بعد 9 گھنٹے میں یہ سعد عباسی جو مرڈرر ہے، جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ اریسٹ ہوا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہونے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ملزم کو 9 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم سعد سے موٹر سائیکل اور پستول قبضے میں لے لی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد کی گرفتاری کی تحقیقات اور CCTV سامنے آ گئی۔ اسلام آباد کے مارگلہ تھانے کی حدود 9th ایونیو سٹی زون پر خاتون کو بچانے کے لیے گروپ کیپٹن عاصم نے مداخلت کی۔ تلخ کلامی پر ملزم سعد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا ملزم انتہائی شاطر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ کیس کو ٹریس کرنے کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ 275 سیف سٹی کے کیمراز اسلام آباد اور پنڈی کے دیکھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپیریئر ٹولز کو یوز کرتے ہوئے رپورٹس کی۔ اسلام آباد کے اندر 13 ریڈ کنڈکٹ کیے۔ محسن نقوی صاحب بار بار پروگریس لیتے رہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم سعد عباسی نے گلی میں دوست کے گھر پر موٹر سائیکل کھڑی کی اور کپڑا ڈال دیا، پھر گلی سے نکل کر آن لائن رائڈ لی اور قریبی مارکیٹ میں چلا گیا۔ دوست کی فارمیسی پر ملزم نے اپنا بیگ رکھا اور دکان سے نئی شرٹ خریدی۔ اس کی اصل شرٹ کا کلر ہرا تھا، نئی ٹی شرٹ نیلے رنگ کی لی۔ سعد عباسی پھر اسی آن لائن بائک رائڈ کے ذریعے فیض آباد چلا گیا۔ جدید کیمروں کی مدد سے آن لائن رائڈر کو تلاش کیا اور فوری بیان لیا گیا۔ آن لائن رائڈر نے بتایا فیض آباد انٹرچینج پر اسکائی ویز کے پاس ڈراپ کیا تھا۔ پولیس کی ایک ٹیم موٹر سائیکل، دوسری فارمیسی، تیسری فیض آباد روانہ کی گئی۔ اسکائی ویز سے پتہ چلا ملزم سعد عباسی لاہور کی ٹکٹ لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ لاہور پولیس کو آگاہ کیا گیا۔ شام 6:30 بجے موٹر سائیکل والے دوست کو نامعلوم نمبر سے سعد کا فون آیا اور کہا وہ اپنی موٹر سائیکل لینے کے لیے گھر آ رہا ہے۔ 5 منٹ کے بعد ملزم فارمیسی والے دوست کو بھی فون کر کے آنے کا کہتا ہے۔ فارمیسی میں موجود بیگ میں ملزم کے کپڑے اور پستول موجود تھا۔ ملزم پہلے ایک بچے کو بھیج کر کہتا ہے سعد عباسی اپنا بیگ منگوا رہا ہے۔ بچہ بیگ لے کر جیسے ہی آگے جاتا ہے پولیس ملزم سعد عباسی کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کی ATC میں پیشی۔ عدالت نے 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، ایسا کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے کہا کہ اچھا کام کر رہے تھے جو اس نے ڈسٹرب کیا۔ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج ہوا۔ مقدمے میں کہا گیا ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا۔ ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا۔ ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں۔ کیلا کے مسلم ٹاؤن میں فٹ بال میچ کے دوران جھگڑا ہو گیا۔ تشدد کر کے 19 سال کے نوجوان کو جان لے لی گئی۔ مقتول ریان یعقوب دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔
کہیں بارش، کہیں ژالہ باری، کہیں آندھی اور مٹی کا طوفان، ملک میں بارش برسانے والے نئے سسٹم نے انٹری دے دی ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اجلاس سے قبل اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے خلاف ایک اور متنازع پوسٹ شیئر کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ترمیم شدہ تصویر شیئر کی جس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جارجیا میلونی ان میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہیں۔ سوشل میڈیا پیغام نے دونوں رہنماؤں کے درمیان جاری کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ تصویر کے ساتھ صدر ٹرمپ نے لکھا ہے کہ مجھے دور رہنے کا حکم درکار ہے۔ یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی جب دونوں رہنما ترکی میں ہونے والے نیٹو اجلاس میں شریک ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔